کوئی دیگر واہیات و خرافات کو انجام دے کر آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب ذوالجلال کی پاکیزہ اور مقدس کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس بزم روحانی اور ایمانی کی ابتدا کے لیے تلاوت کلام اللہ کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں سبحان بن ضمیر احمد کو کہ کلام اللہ سے آغاز کر ساقی تو محفل کا، کلام اللہ سے آغاز کر ساقی تو محفل کا، اسی کے دم سے پاتا ہے تسلی قلب بسمل کا۔ سنا غار حرا کیلے حجاز پاک کے نغمے، نوا پیرا ہو اے بلبل، سنا تحفہ ہر ایک دل کا۔ محترم موصوف ڈائز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آگے آ جاؤ، آپ آگے آؤ، آگے بلاؤ نا، ریکارڈنگ میں سے آگے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه۔ منفرد لب و لہجے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوستو، بارگاہ رب العالمین کے بعد سب سے پاکیزہ اور مقدس ذات، خیر البشر، محسن انسانیت، تاجدار بطحہ، سید الانبیاء، امام الرسل، آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو آئیے اس ذات اقدس کی شان میں عقیدت و محبت سے لبریز نعت پیش کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں عبدالرزاق صلی اللہ علیہ کو کہ وہ تشریف لائے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ مشتاق زیارت آ جائے، مشتاق زیارت آ جائے، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ جبریل نے حوروں سے یہ کہا، پل بھر میں وہ آنے والے ہیں۔ جبریل نے حوروں سے یہ کہا، پل بھر میں وہ آنے۔ اپنے مقصد اصلی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے پروگرام کی منازل آگے طے کرنے کے لیے میں دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں ربیع الاسلام صلی اللہ علیہ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نصیحت آمیز کلمات سے اور ناصحانہ کلمات پیش فرما کر سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ محترم موصوف ہے۔ سبحان اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. صدق اللہ العظیم. قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے. افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. قابل قدر استاد اکرام اور معزز مہمان اعظام، آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا، اس کا نام ہے قرآن زندگی. اللہ تعالیٰ عنوان کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے: جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اسے بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں آنکھ، کان، ناک وغیرہ جیسے نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن مجید کا وہ عظیم تحفہ بھی دیا ہے جو پچھلے امتوں کو نہیں دیا گیا. اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ قرآن کے حقوق کو ادا کریں. قرآن کے حقوق پر ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا قرآن جادو منتر کی کتاب ہے، قرآن جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، قرآن صرف مصیبت دور کرنے کی کتاب ہے، قرآن دکان و مکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھے جانے والی کتاب ہے، قرآن صرف مردے کو بخشنے والی کتاب ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اہل قرآن، اس قرآن پر پشت پشت نہ ڈالو، اس کی تلاوت صبح و شام کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اسے پھیلاؤ اور اسے خوبصورت آواز میں پڑھو اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں جس کے ساتھ تم چمٹے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ قرآن ہے. جی ہاں، قرآن اترا تو انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا. قرآن اترا تو حق و باطل کا فرق بتایا. جی ہاں، قرآن اترا تو شراب حرام ہوا، قرآن اترا تو زناکاری حرام ہوا، قرآن اترا تو سود حرام ہوا، قرآن اترا تو جوا حرام ہوا، قرآن اترا تو عورتوں کو وراثت میں حق ملا. حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مکمل نظام حیات بنا کر نازل کیا. اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن والی زندگی بنائیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو دنیاوی زندگی تنگ ہوگی اور مرنے کے بعد ہم اندھے کر کے اٹھا لیے جائیں گے. آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نونہال موجود ہیں جو ہمارے اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آج وہ اپنے پورے سال محنت اور کاوش کا نتیجہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. تو اسی نتیجے کو سامنے ظاہر کرنے کے لیے میں ناظرے سے 27 طلباء اور طالبات ماشاءاللہ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. انہی میں سے ایک محمد الطاف ہیں، میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ موصوف تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت پائی. اچھا محمد زکوان وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے
سامعین کو محفوظ فرمائیں. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. بہت دیر سے آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت با سعادت سے مستفید ہو رہے تھے. آئیے ایک بار میں پھر آپ کو اسی شیش محل میں لے چلتا ہوں، یعنی میدان خطابت کے اندر اسی مدرسے کے طالب علم محمد نعمان بن حافظ اخلاق دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر کو ادا فرمائیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم حضرات، سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت سی چیزیں پیدا کی اور اس میں سب سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرت انبیاء اکرام کو بنایا. انبیاء اکرام میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ تمام انسانوں کے لیے رہبر ہیں. آپ تمام انسانوں کے لیے رہبر ہیں. آپ تمام انسانوں کے لیے نمونے ہیں. آپ کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر فرشتہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں. محمد کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں. دوستو، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی تفسیر میں. ایک مرتبہ آپ اور آپ کے ساتھی کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے. کسی جگہ پر آرام کے لیے اترے اور کپڑے دھو کر سکھائے اور آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ کی تلوار جو تخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آج حضور کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے. نعوذ باللہ. آپ بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے. آپ نے اس دشمن نے کہا بتا محمد اب مجھے تجھ سے کون بچائے گا. آپ نے اطمینان سے جواب دیا اللہ. آپ کا جواب سن کر وہ تھر کر کانپنے لگا. آپ نے تلوار لی اور کہا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا اب بس آپ ہی کے رحم و کرم پہ ہوں. آپ نے معاف فرما دیا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا. آپ نے معاف فرما دیا. ایسے کئی واقعات کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں. آپ کو کتنا ستایا گیا, کتنی اذیتیں دی گئی, اس کے باوجود فتح مکہ کے بعد آپ نے اس کو معاف فرما دیا. چنانچہ الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع کچھ سبق علامہ کو تشریف فرمائیں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر سے اور اپنے معافی ضمیر کو ادا فرمائیں. عبد الصمد علامہ ماشاء اللہ یہ بچہ اس سال حافظ بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے, کامل یقین عطا فرمائے. الحمدللہ
الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کی نزدیک مرتبے والا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید میں سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر اب بھی میرا قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ 1500 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں متضم ہیں مگر اب تک کوئی بھی اس موضوع کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا. کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. میں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تیری سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن. پھر میں نے پوچھا فَهَمَنَّهُ كَانَ بِلَا فَهْمِينَ، سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند. جواب ملا فَهَمَنَّهُ كَانَ بِلَا فَهْمِينَ. اے احمد تو جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، جو کچھ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند. شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے. اگر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا البلاغ. دعوت دے رہا ہوں عباد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے
مطلق صدا اس کارخانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قاتل مطلق صدا اس کارخانے میں، سبھی سونے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سونے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ کیسی پر اثر دعوت معاذن کے جگانے میں، یہ کیسی پر اثر دعوت معاذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قاتل مطلق صدا اس کارخانے میں، خدایا معاف کر دے تو اس امت کی خطائیں سب، خدایا معاف کر دے تو اس امت کی خطائیں سب، تیرا وہ حق ادا نہ کر سکا ہو اس کرانے میں، تیرا وہ حق ادا نہ کر سکا ہو اس کرانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قاتل مطلق صدا اس کارخانے میں، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قاتل مطلق صدا اس کارخانے میں۔ سلام۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ مصطفیٰ
मुस्तफा 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 वो है मेरा नबी, वो है मेरा नबी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दस्ते कुदरत ने ऐसा संवारा उसे, खल्के आज़म ने ऐसा निखारा उसे। दस्ते कुदरत ने ऐसा संवारा उसे, खल्के आज़म ने ऐसा निखारा उसे। उनके आने से महकता है कोनो मक्का, वो है खत्म रुसुल अहमद मुज्तबा। मुस्तफा 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 वो है मेरा नबी, वो है मेरा नबी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। उनके जिक्र में मिलता है दिल को सकून, देख लूं उनका दर है यही आरज़ू। उनके जिक्र में मिलता है दिल को सकून, देख लूं उनका दर है यही आरज़ू। उनकी चौखट पे जा के मैं उनसे कहूँ, जिक्र तेरा है हर एक दुख की दवा। मुस्तफा 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 वो है मेरा नबी, वो है मेरा नबी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। एक इशारे से टुकड़े हुआ है कमर, उनके आने से रोशन हुआ बहरोवर। एक इशारे से टुकड़े हुआ है कमर, उनके आने से रोशन हुआ बहरोवर। बेजुबा उनको देखते ही बोल पड़े, तू मुबाशिर है और तू है रब की अता। मुस्तफा 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 वो है मेरा नबी, वो है मेरा नबी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।